الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج سورہ احزاب کا تیسرا رکوع شروع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ ترجمہ یہ ہے، لقد مانے تحقیق کے، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا اسوہ کہتے ہیں۔ اسوے کی ایک معنی یہ ہے کہ قابل تقلید نمونہ، اور اسوہ کا ایک معنی یہ ہے کہ راہ بتانے والے۔ تو اسوہ کے تو اور معنی ہیں، مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق کے تمہارے لیے تمہارے نبی کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ لمن کانا یرجو اللہ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی، والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہے۔ یرجو اللہ، رجا مانے امید رکھنا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا، وذکر اللہ کثیرا، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ تو ایسے لوگ ہی جن کے دل پر اثر ہوتا ہے اور وہ اس اسوے پر عمل کرتے ہیں، تو ان کے لیے بہترین نمونہ ہے ہمارے نبی کی زندگی۔ ہر حرکت ایک حسنہ مانے بہترین، اچھا نمونہ، ایک بہترین نمونہ ہے، ایک اچھا نمونہ ہے، اور اس کے لیے ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر، اسوہ کیا ہے جس پہ عمل کرنے کا ہم کو حکم دیا جا رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی، ایک ایک حرکت شروع سے لے کر وصال شریف تک ہم سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ قابل تقلید نمونہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے خالی کلام پاک نازل نہیں فرمایا، بلکہ کلام پاک پر عمل کرنے کا ایک نمونہ بھی بتا دیا ہے، ایک بہترین نمونہ جو ہر بات پر عمل کر کے دکھا دے، تاکہ عمل کرنے والے کو آسانی ہو جائے کہ قرآن پر کس طرح عمل کرنا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا مہربانیوں میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو کلام پاک نازل فرمایا ہمارے عمل کے لیے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا، یہ بھی انتظام کر دیا کہ ایک نمونہ عمل کرنے والے کے ساتھ بھیجا دیا، تاکہ ان پر عمل کرنا، وہ تعلیمات کو دیکھ کر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ارشاد ہے، لمن کانا یرجو اللہ، اس کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر آدمی کے لیے بہترین نمونہ ہے، خاص ان کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتے ہیں۔ اور تو آپ کی زندگی ہر انسان کے لیے ہر قدم پر، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ دولت مند ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہر قدم پر ہر انسان کے لیے ہر حالت میں، خوشی میں، غم میں، ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما دیا کہ قابل تقلید ہے۔ تب آپ کی زندگی کے ہر قدم کو دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، خوشی کے موقع پر آپ کا کیا عمل تھا، جبکہ آپ کی چاروں صاحبزادیوں کی شادی آپ خود کیے تھے،
تو شادیوں میں آپ کا کیا طرز عمل تھا؟ آپ کے سامنے آپ کے 3 صاحبزادیوں کا اور ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا ہے، تو اس انتقال کے موقع پر، غم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنا ہے، جیسا کہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اسی میں ہماری بھلائی ہے، اسی میں ہمارا فائدہ ہے۔ اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اپنانے میں ہمارا ہر طریقے کا نقصان ہے۔ اور جیسا میں ایک بات پہلے بھی عرض کرتے رہتی ہوں کہ دین کی کوئی بات، کوئی تعلیم، کوئی حکم، حدیث شریف کی کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کے کرنے سے مشکل ہوتی ہے یا وہ صرف آخرت میں فائدہ ملنے والا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر حکم میں، ہر حدیث میں اس پر عمل کرنے سے دنیا کی بھی بے حساب فائدے ہیں اسی کے صدقے میں، اور آخرت بھی بہتر سے بہتر ہوتی ہے اسی کے صدقے میں۔ قرآن میں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ سورہ قلم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب بے شک آپ اخلاق کے بڑے مرتبے پر ہے۔ عظیم کے معنی بہت بڑا مرتبہ، خلق کے معنی اخلاق۔ تو پورے قرآن میں لفظ عظیم صرف 2 باتوں کے لیے آیا ہے، ایک اخلاق کے لیے آیا یہاں پر، اور دوسرا ایک علم کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عظیم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ علم کو عظیم فرمائے۔ اللہ کی عظیم نعمت ہے کہ جس کو علم دین سیکھنے کی توفیق ہو گئی اور عمل کی توفیق ہو گئی، جو علم دین سیکھتا اور سکھاتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کا بڑا فضل عظیم ہے۔ اور دوسرا فرما رہے ہیں آپ اخلاق کے لیے کہ اخلاق، اچھے اخلاق اللہ کا فضل بہت بڑا عظیم ہے، بہت اچھے اخلاق بڑی عظیم بات ہے۔ تو دونوں چیزیں بڑی اہم ترین ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے حبیب بے شک آپ کے اخلاق بہت بڑے مرتبہ، بہت بڑے ہیں۔ اس لحاظ سے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، آپ کی زندگی کے ہر قدم پر عمل کرنے کا قرآن میں کئی جگہ حکم دے دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریے۔ تو اتباع کے معنی قدم بقدم چلنا ہے، تو لہٰذا ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنے آنکھوں میں سامنے رکھنا ہے ہر قدم پر کہ یہ کام میرے آقا کیسا کرتے، جو بھی کام کرنے بیٹھے یہ کام میرے آقا کیسا کرتے تھے۔ تو مثال کے طور پر 2-3 واقعات عرض کروں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی قابل تقلید نمونہ ہے۔ پیدا ہونے کے ساتھ ہی جب بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو دودھ پلانے کے لیے لینے کے لیے آتی ہیں، تو واقعات میں لکھا ہے کہ آپ اس وقت آرام فرما رہے تھے، آپ کی نیند مبارک لگی ہوئی تھی۔ بی بی حلیمہ سعدیہ نے آپ کے مبارک سینے پر ہاتھ رکھا، رکھتے ہی آپ آنکھ کھولے اور مسکرا دیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب کسی سے ملو تو پہلے مسکرا کے ملو۔ ہمارے آقا جھولے میں سے درس دے رہے ہیں امت کو کہ جب کسی سے ملو تو مسکرا کر ملو۔ اس کے بعد جب دودھ پلائے بی بی حلیمہ سعدیہ تو آپ پوری مدت رضاعت 2 سال تک ایک ہی طرف کا دودھ پیتے رہے، دوسری طرف کا دودھ کبھی نہیں پیے۔ یہ انصاف کا درس دے رہے ہیں آپ کہ اگر 2 طرف کا میں پی لوں تو میرا دودھ شریک بھائی کیا پی کر رہے گا۔ تو جھولے سے یہ درس انصاف ہے، جھولے سے اخلاق کی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی سے ملنا ہے، کسی سے جب ملو تو مسکرا کر ملو، یہ اخلاق کی پہلی سیڑھی ہے۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا قدم قدم آپ کا ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کئی مثالیں ہیں، ایک یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے غلام تھے 10، تو وہ کہتے ہیں
کہ میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، مگر 10 سال کی مدت میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بھی مجھ کو نہیں ڈانٹا، نہ مارا، اس کا تو سوال ہی نہیں ہے ڈانٹنے اور مارنے کا، مگر کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور یہ کام کیوں کیا۔ اس ایسے الفاظ میں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمائے۔ یہ نمونہ ہے امت کے لیے کہ غلاموں اور نوکروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اور ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک مقام پر جھاڑیاں تھی بہت سی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھاڑیوں کے بیچ میں گھس گئے، گھس کر وہاں سے وہ جھاڑیاں وہ مسواک کے درخت تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ڈھونڈ کے 2 مسواک توڑے، 2 مسواک وہاں سے نکال کر ایک مسواک بالکل اچھی سیدھی تھی اور ایک مسواک ذرا ٹیڑھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سیدھی مسواک تھی وہ ساتھی کو دے دیے اپنے صحابی کو، اور خود ٹیڑھی مسواک لے لی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وقت ہم لوگ جب کبھی بھی کسی چیز کا موقع آئے تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں، چاہے کھانے پینے کی، پہننے اڑنے کی، کسی بھی بات ہو تو اچھی چیز ہم خود لینا چاہتے ہیں اور اس کم درجے کی چیز دوسرے کو مل جانا، یہ ہم لوگوں کا مزاج رہتا ہے۔ تو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک واقعہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جس کو اللہ نے خود فرما دیا بہترین نمونہ ہے، تو مزید ہم کو اس پہ کچھ بولنے کی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ ہے، ایک عید کا موقع تھا، رمضان کی عید کا ذکر ہے، آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے اور ایک بچہ ایک طرف خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے پوچھتے ہیں کہ بابا تم خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ادھر کونے میں؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان سب بچوں کے باپ ہیں، وہ لوگ خوشی سے ہنس رہے، کھیل رہے اور اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور میرا والد گزر گئے ہیں، تو اس لیے میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا ہاتھ پکڑ کے لے لیے اور کہا آج سے تم میرے بیٹے ہو، تم کو یہ پسند نہیں کہ فاطمہ تمہاری بہن ہو، عائشہ تمہاری ماں ہو اور حسن حسین تمہارے بھائیاں ہوں، کیا تم پسند کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بے شک بہت پسند کرتا ہوں۔ تو پھر آپ اس بچے کو اپنے گھر لے گئے اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اس بچے کو نہلاؤ اور اس کے کپڑے دھو کر پہناؤ، سب کر دیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں وہ بچہ بھی سب لوگوں میں آ کر ہنستے، سب بچوں کے ساتھ ہنسنے اور کھیلنے لگا۔ ایسی بے حساب مثالیں ہیں۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک صاحب کا بچہ گم گیا تھا اور مسجد شریف میں تمام صحابہ بھی موجود تھے، وہ صاحب آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بچہ گم گیا ہے، آج 3را دن ہے، رو رو کے اس کی ماں کا حال بہت برا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے میں ایک صاحب اٹھ کر کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی اس بچے کو میں فلاں مقام پر بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھ کر آیا ہوں۔ تو وہ صاحب فوری بھاگنے لگے بچے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر پکارے۔ جب وہ صاحب آ گئے، پلٹ کر آ گئے، تو آپ نے کہا دیکھو میں جا کے بچے کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارنا، میں جا کر اس کو اس کے نام سے، جو اس کا نام ہے نا وہ نام سے پکارنا۔ اگر تم جا کر اب جدائی کے 2 دن ہو گئے ہیں تو محبت بڑے پیار کے لہجے میں آپ بیٹا کہہ کر پکاریں گے، اور پکاریں گے تو دوسرے بچوں میں شاید کوئی اگر یتیم بچہ ہو تو اس کو بڑا دکھ ہوگا کہ اگر آج میرے بھی باپ ہوتے تو مجھے اس طرح پکارتے تھے۔ اس لیے بیٹا کہہ کر نہیں پکارنا، بلکہ وہ بچے کا جو نام ہے اس نام سے پکارنا، پکار کے لے کے چلے گئے۔ تو یہ واقعے کے بارے میں سننے میں آیا ہے کہ کوئی غیر مسلم عیسائی یہ واقعہ سن کر اسی واقعے پر اسلام قبول کر لیا انہوں، کہ ایسے رحمت والے رسول ہیں، جبکہ ہمارے
اللہ نے ان کو خود رحمت للعالمین فرمایا، تو ہمارے آقا کی رحمت کا کیا حساب ہے، ہمارے آقا کی رحمت کا کیا معاملہ ہے کہ ہم بول ہی نہیں اس کو تفصیل اس کی بول ہی نہیں سکتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بی بی حلیمہ سعدیہ کے گھر میں جب ذرا چلنے کے قابل ہوئے، بلکہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہوگا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے 2 سال کے بعد پہلے رہے، پھر 2 سال کے بعد لا کے چھوڑنے کا وعدہ تھا، لا کے چھوڑ دیا، اور پھر کوئی بہانے سے آپ کو ان کا دل نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا، پھر لے کر چلے گئے۔ تو اس وقت آپ کی عمر شریف کے 3 سال، تیسرا سال تھا۔ تو اس وقت آپ پوچھتے ہیں بی بی حلیمہ سے کہ میرے بھائی یہ کہاں جاتے ہیں، جو بی بی حلیمہ کے بچے جایا کرتے تھے۔ تو بی بی حلیمہ فرماتی ہیں کہ وہ بکریاں چرانے جایا کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل سے میں بھی بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ تو آپ کے یہ اخلاق ہیں کہ ساتھ اپن معتبر بن کر بیٹھنا، الگ سے سب سے بڑھ کے مقام تو آپ کا تھا، مگر کبھی بھی نہیں ہوا۔ حضرت ابو طالب کی بھی بکریاں آپ چرایا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ تمام صحابہ مل کر کسی مقام پر تفریح کے لیے جانے کا پروگرام بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سب کے ساتھ، تھوڑے صحابہ کے ساتھ آپ بھی تشریف لے گئے تفریح کے لیے کسی مقام پر۔ وہاں جانے کے بعد سب لوگ یہ کہنے لگے آپس میں، ایک نے کہا کہ میں بکرا ذبح کروں گا اور صاف کروں گا، ایک نے کہا کہ میں کھانا بناؤں گا، ایک نے کہا کہ میں یہ کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جھاڑ سے لکڑیاں توڑ کر لاؤں گا اور چولہا سلگانے کے لیے۔ تو اس طریقے سے آپ کبھی بھی تمام صحابہ میں ممتاز ہو کر، ہم بڑے ہیں اس طرح کے انداز میں کبھی آپ نہیں بیٹھے، بلکہ سب کے ساتھ سب کے برابر کام کرنے میں آپ تیار ہیں۔ جنگ خندق میں جب تمام صحابہ خندق کھود رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سپاہی کی طرح خندق کھود رہے ہیں، مٹی اٹھا کر ڈال رہے ہیں، آپ کے جسم مبارک پر پوری مٹی جمی ہوئی ہے، مٹی اٹھا کر ڈال رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آئے، آ کر اپنا پیٹ بتایا پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا بھوک سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کر بتایا، تو آپ کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، اور اس قدر سردی کا موسم تھا، اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برابر ایک عام معمولی سپاہی کی طرح سب کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جھاڑو دینے والے تھے مسجد میں، ایک صاحبہ تھے جو جھاڑو دینے والے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے آپ کو اطلاع نہیں دی، کہ معمولی عورت ہے، ان کی کیا اطلاع دینا ہے، لہذا صحابہ نماز پڑھایا اور دفن ہو گئی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ وہ صاحبہ کا کیا ہوا جو جھاڑو دیتے تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ان کا انتقال ہوگا اور ہم دفنا دیے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا تم لوگوں نے؟ اس کے بعد آپ جا کر ان کی خبر پر ٹھہر کر نماز جنازہ پڑھی آپ نے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو پسند سے کھاتے تھے، تو ایک صحابیہ عورت، انہوں نے آپ کو اپنے گھر کھانے کی دعوت دی۔ جب دعوت دی تو دعوت بول تو ہمارے طریقے کی دعوت نہیں ہوتی تھی وہاں پر، کبھی خالی روٹی تو کبھی خالی کوئی چیز رہتی تھی کوئی کھانے کی۔ تو انہوں نے صرف کدو کا سالن بنایا تھا، سالن کی طرح بنایا تھا، دوسرا کچھ بھی نہیں بنایا تھا۔ وہ لا کر انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے، ذرا چہرے پر بھی ذرا بھی اس کی ناگواری کے آثار نہیں ہوئے، اور آپ پورا سالن کھا لیے۔ اس کے بعد پوچھے وہ صاحبہ سے کہ اور کچھ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، پورا یہی ہے سالن۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ وہ ہانڈی کا ہے جس میں تم بنائے تھے سالن، تو وہ ہانڈی لا کر سامنے رکھ دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہانڈی کو انگلیوں سے چاٹنے لگے، پورا چاٹ لیا، اور وہ صاحبہ کہتی ہیں کہ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ تھوڑا سا اگر آپ بچائے تو آپ کا بچہ ہوا تبرک میں کھاؤں گی۔
मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा हांडी पोंछ कर खा लिए। उसके बाद में वो साहिबा कहती है कि मैं ढूंढ कर कोने कोने में से जरा तो भी कुछ रहा तो मैं खा लूंगी बोल के ऐसा उंगली पोंछ के खाई, तो इतना कड़वा था कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रही थी, इतना कड़वा था जो जरा सा मेरे को मिला था चाटने के लिए। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी खाने को नाम नहीं रखते थे, किसी खाने को बुरा नहीं कहते थे, बल्कि इस कदर कड़वा कद्दू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना इत्मीनान से खाए कि सामने वाले को महसूस भी नहीं हुआ कि आप कुछ नागवारी से खा रहे हैं, बल्कि इत्मीनान से खाते रहे आप। ऐसा ही एक वाकया है कि ककड़ी शौक से खाते थे। एक साहब ककड़ी लेके आए और काट कर आपको देने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने लगे। वो साहब काट एक एक टुकड़ा देते जा रहे हैं और आप खाते चले जा रहे हैं बड़े इत्मीनान के साथ। जब पूरा हो गया तो वो साहबी आखिर में एक छोटा टुकड़ा बचा था, वो साहबी खुद अपने मुंह में डाल लिए खाए। तो इतनी कड़वी थी कि ना काबिले बर्दाश्त थी, मगर आपके चेहरे अनवर से जाहिर तक नहीं हुआ कि ये कोई कड़वी चीज आप खा रहे हैं, बल्कि इत्मीनान से खा रहे थे। तो ये है हमारे नबी के अखलाक के सामने वाले को तकलीफ ना हो। हर वक्त आपका ये ख्याल रहता था कि किसी को तकलीफ ना हो, हुजूर की तरफ से किसी को जरा भी तकलीफ ना हो, ये कहते रहते थे। और आप फौरी उन ये हमेशा ये आपका ये तरीका था आपका। और वादा वफाई का तो एक वाकया इतना मशहूर है कि मक्के की जिंदगी में आप तिजारत और कारोबार करते थे। तो उस वक्त एक साहब के साथ आपका कुछ मामला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो साहब बात करते करते कहे कि मैं अभी आता हूँ बोलकर वो चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं ठहरे रहे उनके इंतजार में कि वो अभी आता हूँ कहकर चले गए। 3 दिन 3 रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पर खड़े रहे उनके इंतजार में कि शायद वो आवाज आए। 3 दिन के बाद वो साहब को याद आना भूल गए थे। जब आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मकाम पर खड़े हुए हैं और आने के बाद उनको गुस्सा भी नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। तो ये हमारे आका के अखलाक है। अगर हम होते तो सोचिए हम कितना गुस्सा करते थे, या हम पहले तो ठहरते ही नहीं थे, या ठहरते तो इतना गुस्सा करते कि तुमको एहसास नहीं कि खड़ा करके चले गए। तो वादा वफाई का ये आलम है हमारे आका का। जिस लाइन में आप देखो, जिस बात में आप देखो, तो बेहतरीन बात है। हमारे आका रहमतुल आलमीन है, बड़े माफ करने वाले थे, जाने दुश्मनों को भी माफ करने वाले थे। माफ के भी बहुत से वाकयात हैं। एक वाकया अर्ज करूंगी। फतेह मक्का के दिन तमाम जो मक्का फतह हो गया, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिले मदीना हो रहे हैं, दाखिले मक्का हो रहे हैं, तो वो फतह के वाकया तो बड़े तफसीली हैं, मैं मुख्तसर अर्ज करूंगी। जिस वक्त आप दाखिल हो रहे थे तो आपके मिजाज में इतनी आजिजी थी, आजिजी का ये आलम था कि ऊंट पर अपने सामने उसामा बिन बिन जैद रज़ियल्लाहु के साहबजादे जिनका नाम उसामा था, आप उनको बहुत चाहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंट पर अपने सामने उसामा को बिठा लिए, आजिजी से सरे मुबारक इतना झुकाए हुए दाखिल हुए हैं शहर मक्का। फतह हुआ है शहर, आप दाखिल हो रहे, ऐसा दाखिल हो रहे हैं कि मुंडी इतनी झुका ली है कि आपका सर को लगने के करीब हो गया। इतना आप सर मुबारक झुकाए हुए इस कदर आजिजी के साथ आप दाखिल होते हैं शहर मक्का में। जब जाकर आप काबतुल्लाह के सहन में तशरीफ फरमा होते हैं, तो तमाम लोग ये समझते हैं कि 13 साल तक जो सताए थे, जुल्म सितम के इन पहाड़ तोड़े थे, अब उसका एक एक जुर्म का हमको बदला मिलेगा, शायद ये समझे हुए थे। मगर तमाम लोग सर झुकाए हुए हाजिर थे। आकर तमाम लोगों ने ये पूछा, जब पूरे जमा हो गए आपसे मिलने के लिए, काबतुल्लाह के सहन में पूरे मक्के वाले आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा।
تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم ابن کریم ہیں، ہم کو آپ سے معافی کی امید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں کو جنہوں نے کسر باقی نہیں رکھی تھی تکلیف پہنچانے کی، صحابہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نہیں تکلیف پہنچائی گئی، آپ کے پیٹھ پر نماز میں اونٹ کی وجڑی لا کے ڈال دی گئی، آپ کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچا گیا، آپ کے لیے کانٹے بچھائے گئے، مگر آپ ان لوگوں کے لیے پھول برسا دیے اور کہا کہ سب کے لیے عام معافی ہے۔ پھر یہ بھی فرما دیا، وہ راستے کا ایک واقعہ ہے کہ ابو سفیان بھی جب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب مسلمانوں کے ڈیرے دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو حضرت ابو سفیان کو لے کر ابو سفیان اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کیا، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیرے میں آپ کے سامنے لا دیے، یہ رسول اللہ، یہ ابو سفیان ہے، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ سردار ہے، ان کے لیے کوئی خصوصی معاملہ فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خصوصی معاملہ فرمایا کہ آپ نے فرما دیا کہ آج کے دن جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو جائے حرم میں، اس کے لیے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اس کے لیے امان ہے۔ تو اس طریقے سے جب داخل شہر مکہ ہوئے ہیں فاتح کی حیثیت سے، تو ایک آدمی کو بھی تکلیف نہیں پہنچائی گئی، جیسا کہ ایک شعر ہے، فتح ایک شہر ہوا خون کا خطرہ نہ بہا، ایسا فاتح کو ہی تاریخ بتا دے تو ذرا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اتنے ہیں کہ اگر 3 رات بھی بولتے بیٹھے تو ہم نہیں بول نہیں سکتے۔ ہمارے آقا کی ادائی، آقا کی محبت، آقا کے اخلاق کو ہم جیسا ہونا چاہیے اس طریقے سے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنایا کہ ہمارے آقا اس قدر وہ تھے، خصوص کر غریبوں کے ساتھ۔ تو آپ خاص توجہ فرماتے، ایک واقعہ ہے کہ ایک بڑھیا کچھ دیوانی، بڑھیا نہیں، ایک عورت تھی جو کچھ دیوانی تھی، تو اس کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کس کے بھی سے بھی بات کرتی تو 1 گھنٹہ کرتی تھی، تو سب لوگ ان کو چھوڑا کے چلے جاتے تھے، کون جو دیوانی عورت کی بات سنیں گا۔ تو وہ ایک دیوانی عورت، وہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کچھ بولنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے، اتنی دیر بولتے رہی، صحابہ بے چین ہو گئے کہ یہ دیوانی عورت کے ساتھ آپ کیوں ٹھہر گئے ہوں گے، مگر آپ اس کا بھی دل توڑنا نہیں چاہے۔ پھر وہ لے کر آپ کو دوسری گلی میں چلے گئی، آپ کا ہاتھ پکڑ کر، پھر بولتے چلے جا رہے، پھر صحابہ بھی پیچھے جا رہے تھے، پھر دوسری گلی میں چلے گئی۔ اس طریقے سے جب تک وہ خود ہاتھ نہیں چھوڑی، پلٹ کے نہیں چلے گئی، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حالت، اس عورت کی بات سنتے رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کسی کے دل شکنی، کسی کے دل توڑنا، کسی کو تکلیف ہونا، یہ آپ کی زندگی میں کبھی بھی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہوا جو آپ کسی کو تکلیف پہنچی۔ ایک واقعہ ہے، ویسے واقعات تو بے حساب ہے۔ آپ کی زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، کھانے پینے، سونے اٹھنے بیٹھنے، لباس پہننے، ہر قدم پر ہم کو ہمارے آقا کی نمونہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کئی جگہ فرما دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو جو مومن ہے اس کو وہ طریقے پر چلنا ہے۔ ہم کو اتنا چاہنے والے آقا، اس قدر ہم سے محبت رکھنے والے آقا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی، کہ پیدا ہوئے ہیں تو زبان مبارک پر امتی امتی ہے، وصال شریف کا وقت ہے تو زبان پر امتی امتی ہے۔ اور یہ عرض کرتے ہیں روح کھینچنے والے اسرائیل علیہ السلام سے کہ اے اسرائیل، میں سنتا ہوں کہ روح کھینچنے میں تکلیف ہوتی ہے، تم کو جتنی تکلیف دینا ہے آج میرے کو دے دو، مگر میری امت کی روح آسانی سے نکالنا۔ کوئی ماں باپ سے بھی زیادہ چاہنے والے ہمارے آقا ہے۔ ہم پوری رات نہیں کرتے، ہمارے آقا پوری رات ہمارے لیے سجدے میں سر رکھ کر یا اللہ میری امت کو بخش دے، ہماری بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے۔
ہر وقت ہمارے آقا ہماری ہدایت کی، ہماری بخشش کی دعا کرتے. ایسے بے حساب واقعات ہیں. اب چونکہ وقت ہو رہا ہے، وقت ختم کرنا ہے مجھے، اس لیے میں اب ختم کرتی ہوں اپنی گفتگو کو. اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے ساتھ ایک ایک قدم پر، جب ہم کھانے بیٹھیں، جب ہم پانی پینے بیٹھیں، جب ہم سونے لیٹیں، تو ہر قدم پر ہمارے آقا کی زندگی ہمارے آنکھوں کے تصور میں، ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے کہ ہر کام، یہ کام میرے آقا ایسا کرتے تھے، یہ کام میرے آقا ایسا کرتے تھے. یہ ہم سب لوگوں کے لیے یہ باعث، اور جس سے محبت ہوتی ہے، ایک آخری بات عرض کر کے ختم کروں گی، جس سے محبت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اگر نہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہے. جیسا کہ ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کے نہ ہو. اگر محبت ہے تو پھر جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی ہر ادا بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے. چاہے وہ غصہ بھی کرے، اگر ہمارے آقا تک کبھی کسی پر غصہ کرے ہی نہیں، اگر غصہ بھی کرتے تو اچھا دکھتا. جو بھی بات ہو جس سے محبت ہوتی ہے، ان کی ہر ادا اتنی اچھی معلوم ہوتی ہے کہ لوگ ویسا ہی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کئی مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ کئی لوگ دنیا میں کیسے لوگوں کو ان کی جیسے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں، فیشن کرتے ہیں ویسا ہی. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے آقا کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب حبیبک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.